बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू डियर व्यूअर्स। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर नंबर 5 है। उम्मीद है आपने पिछले लेक्चर्स की प्रैक्टिस की होगी। जो चीज़ आपको समझ नहीं आती आप दोबारा से वीडियो को रिवाइंड कर लिया करें। जितनी मरतबा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका स्किल बढ़ता जाएगा। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, फाइल मैंने ओपन की हुई है और आज हम पेन टूल के हवाले से मज़ीद बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखने जा रहे हैं। पेन टूल को हम इतनी तरजीह क्यों दे रहे हैं? पेन टूल एडोब इलस्ट्रेटर का एक मेन टूल है जिसकी मदद से ग्राफिक्स की हर एक चीज़ को बना सकते हैं। जैसे कि आजकल एक चीज़ का ट्रेंड चल रहा है जिसे हम लोगो डिज़ाइनिंग कहते हैं, और ऐसे कई सारे कामों के लिए पेन टूल इस्तेमाल होता है। अगर आप प्रोफेशनल लेवल पर काम करना चाहते हैं तो पेन टूल को अच्छे से सीखना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पेन टूल कहाँ से मिलेगा? हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था टूल बार में 3rd नंबर वाला ऑप्शन है। इस पर अगर थोड़ा क्लिक रखें तो इसमें एक विंडो आएगी। अगर आप ऑप्शंस को देखें तो ये हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। पेन टूल को सेलेक्ट करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे या फिर कीबोर्ड से P को प्रेस करेंगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। आपका पॉइंटर पेन की शक्ल में तब्दील हो जाएगा। मैंने आउटलाइन ब्लैक और फिल कलर ऑफ किया हुआ है। अब मैं कुछ ड्रा करता हूँ। जैसे ही मैंने क्लिक किया एक एंकर पॉइंट ऐड हो गया है। अब जिस तरफ भी चाहूँ इस लाइन को लेकर जा सकता हूँ और जिस तरह की मर्ज़ी शेप क्रिएट कर सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ, एक और एंकर पॉइंट लग गया। इससे आगे लाइन शुरू हो गई है। अब यहाँ क्लिक किया और इसके बाद वापस पहले पॉइंट की जानिब जाता हूँ तो जैसे ही कर्सर को पॉइंट के करीब करता हूँ तो देखें पेन के साथ एक छोटा सा दायरा आ गया है। इसका मतलब है कि अगर आप इस पॉइंट पर क्लिक करेंगे तो पाथ क्लोज हो जाएगा, मतलब शेप मुकम्मल हो जाएगी। तो जैसे ही क्लिक किया देखें शेप मुकम्मल हो गई है। अब इसमें कलर को भी फिल कर सकते हैं। मज़ीद हम कुछ और बनाते हैं। कोई भी रैंडम सी शेप ड्रा करते हैं। यहाँ क्लिक किया, यहाँ किया, ऐसे ही हम एक एरो बना लेते हैं। इस टूल की मदद से जैसे हम लाइन ड्रा कर रहे हैं वैसे ही हम कर्व भी ड्रा कर सकते हैं। और कर्व कैसे ड्रा होगी? पहले मैं इन शेप्स को सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। फिर से पेन टूल लिया, यहाँ क्लिक किया और जब आप दूसरी जगह क्लिक करेंगे तो आपने क्लिक को रिलीज़ नहीं करना, यानी छोड़ना नहीं है, बल्कि ड्रैग करना है। तो देखें कर्व क्रिएट हो रही है। एक टेक्निक जहन में रखनी है कि हैंडल को आप जितना दूर करते जाएंगे कर्व बढ़ती जाएगी और करीब लाते जाएंगे तो कर्व कम होती जाएगी। एक और चीज़ मज़ीद याद रखनी है कि हैंडल ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो आपकी कर्व नीचे की तरफ ड्रा होगी, और अगर हैंडल को नीचे की तरफ ले कर आएंगे तो कर्व ऊपर की तरफ ड्रा होगी। जहां आपको चाहिए वहां रिलीज़ कर दें क्लिक को। अब आगे खुद ब खुद आपको कर्व शो कर रहा है और कर्व क्रिएट होती जा रही है। लेकिन अगर मैं मज़ीद आगे कर्व नहीं ड्रा करना चाह रहा तो फिर क्या करूँगा? जहां आपको रुकना हो वहां आप कीबोर्ड से एस्केप का बटन प्रेस करें या फिर एंटर का बटन प्रेस कर लें। जैसे ही प्रेस किया देखें पेन का ऑप्शन ख़त्म हो गया है। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि कभी शार्प लाइन आए और कभी कर्व आए तो इसके लिए क्या करेंगे? जहां आपको कर्व ड्रा करनी हो आप वहां कर्व ड्रा कर लें ऐसे, और आगे शार्प लाइन ड्रा करनी है तो आप वापस एंकर पॉइंट पर जाएं। तो जैसे ही आप इस पर आते हैं तो पेन के नीचे आपको एक उल्टा वी नज़र आएगा। जैसे ही आप पॉइंट पर क्लिक करेंगे तो अब शार्प एज यानी लाइन ड्रा कर सकते हैं। ऐसे ड्रा की, फिर ऐसे, और अगर आपको फिर से कर्व चाहिए तो जहां आपको चाहिए वहां जाकर क्लिक को नहीं छोड़ेंगे बल्कि ड्रैग करेंगे तो कर्व ड्रा होगी। आखिर में फिर से लाइन चाहिए तो एंकर पॉइंट पर क्लिक किया और यहाँ क्लिक किया, बल्कि ड्रैग कर लेते हैं तो देखें एक फ़िश की शेप बन गई है। अब मैं इसके अंदर एक सर्कल लगाता हूँ आंख को ज़ाहिर करने के लिए।
یہ لیجئے فش تیار ہو گئی، وہ بھی پین ٹول کی مدد سے۔ آپ بھی اسی طرح چیزوں کو ٹرائی کریں۔ ایک چیز اور دیکھیں، جب میں پین ٹول سے کوئی شیپ ڈرا کرتا ہوں اور کوئی غلطی ہو جائے، مطلب کوئی پوائنٹ غلط ہو جائے، تو آپ بیک سپیس کی مدد سے اسے ختم کر سکتے ہیں اور اپنے پرانے پوائنٹ پر کلک کر کے اسے کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ ایسے اب ایک لائن ڈرا کی، پھر سے ایک کرو چاہیے، اور ایک چیز مزید آپ ذہن میں رکھیں کہ پچھلے کسی پوائنٹ کو ایڈجسٹ کرنا ہے تو کی بورڈ سے کنٹرول کی کو پریس رکھیں، اسے سیٹ کیا۔ اب اسی طرح اگر واپس کام کو کنٹینیو کرنا ہے تو کنٹرول کے بٹن کو ریلیز کر دیں، چھوڑ دیں، تو آپ واپس اپنی ورکنگ پوزیشن پر چلے جائیں گے۔ اب اس شیپ کو میں کلوز کرتا ہوں۔ ایسے ہی آپ کچھ بھی ڈرا کر سکتے ہیں پین ٹول کی مدد سے۔ ان سب کو ڈیلیٹ کرتا ہوں اور مزید کچھ آئیڈیاز آپ کو دیتے ہیں۔ ایک کرو ڈرا کی، ایک شارپ ایج لی، یہاں پر بھی لی۔ اب ایک کرو ڈرا کی، غلط ہو گئی، بیک سپیس سے ختم کر کے دوبارہ ڈرا کریں گے، بالکل ایسے۔ اب پھر ایک شارپ ایج ڈرا کریں گے اگین، اور اب پھر سے کرو، شارپ ایج، اور اب پھر سے کرو، شارپ ایج، اگین پھر سے کرو، اور اگین شارپ۔ ایک ارریگولر شیپ ڈرا ہوئی ہے کیونکہ میں نے میئرمنٹ کے بغیر ڈرا کی ہے۔ تو اب ہم میئرمنٹ کیسے چیک کریں گے رولر کے ساتھ؟ تو رولر کیسے آن کریں گے؟ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، کنٹرول پلس آر شارٹ کی ہے، اس کی مدد سے رولر کو آن کرتا ہوں۔ آپ جب بھی کوئی پراپر شیپ ڈرا کرنا چاہتے ہیں تو رولر کی مدد سے گائیڈز لے کر ڈرا کیا کریں۔ میں ایک گائیڈ لے کر شیپ کو چیک کرتا ہوں۔ اس کو میں نے یہاں رکھا، بالکل ایسے۔ تو دیکھیں شیپ میں ایشو ہے کیونکہ وداؤٹ میئرمنٹ کے شیپ بنی ہے۔ تو اسے کیسے صحیح کریں گے؟ ڈائریکٹ سلیکشن ٹول کی مدد سے کریں گے، بالکل ایسے۔ اب اوپر والی لائنز کو چیک کرتے ہیں، یہ برابر ہیں تو صحیح ہے۔ آپ کی گائیڈ اگر موو نہ ہو کیونکہ بائی ڈیفالٹ یہ لاک ہوتی ہے، تو اس گائیڈ پر رائٹ کلک کر کے گائیڈ کو، اب موو نہیں ہو رہا، دوبارہ سے رائٹ کلک کر کے گائیڈ ان لاک کرتا ہوں تو اب موو ہو رہا ہے۔ نیچے والی لائنز چیک کریں گے، اگر آپ چاہیں تو ورٹیکل گائیڈ بھی لے لیں، دونوں کی مدد سے چیک کریں گے۔ میں اسپیس پریس کر کے اسے اوپر نیچے کرتا ہوں تو آپ اس سے اپنی لائنز چیک کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر ان کو ہائیڈ کرنا ہے تو کنٹرول پلس سیمی کالن کو پریس کریں گے، اور دوبارہ سے ڈسپلے کرنی ہے تو اگین کنٹرول پلس سیمی کالن پریس کریں گے۔ اسی طرح آپ جتنی مرضی گائیڈ لائنز ڈرا کر سکتے ہیں، ضرورت کے مطابق کچھ اور بناتے ہیں تو اس کے لیے سب ختم کرتے ہیں۔ میں لائن ٹول سے لائن ڈرا کرتا ہوں، ایک اور کی، مزید ایک اور کی۔ آپ دیکھیں تو نظر آ رہا ہے کہ کنارے آپس میں ملے ہوئے نہیں ہیں۔ اس طرح کی شیپس کے اندر آپ کلر فل نہیں کر سکتے، تو کنارے کیسے ملائیں گے؟ تھوڑا سا زوم کرتے ہیں تاکہ آپ کو آسانی سے نظر آئے۔ اب میں ان کو جوڑنے کے لیے ڈائریکٹ سلیکشن ٹول لے کر پہلے سلیکٹ کرتا ہوں، رائٹ کلک کرتا ہوں، جوائن پر کلک کرتا ہوں تو یہ آپس میں مل جائیں گے، لیکن یہ غلط طریقے سے ملی ہے۔ میں اسے ایسے ملانا چاہتا تھا، بہرحال میں کنٹرول پلس زی کرتا ہوں۔ اگر آپ نے اسے ملانا ہو تو اس کا اور طریقہ یہ ہے کہ آپ دونوں لائنوں کو قریب رکھیں ڈائریکٹ سلیکشن ٹول کی مدد سے، پھر دونوں کو سلیکٹ کر لیں، رائٹ کلک کر کے ایوریج کو سلیکٹ کر لیں، ایوریج کی ونڈو آئے گی، بوتھ کو سلیکٹ کریں گے تو اس سے کیا ہوگا، دونوں لائنیں ایک اینکر پوائنٹ پر مل جائیں گی۔ اب دوبارہ سے رائٹ کلک کر کے جوائن کو سلیکٹ کریں گے تو کارنر شارپ اور ایکوریٹ ہو جائے گا۔ اب اسے جیسے مرضی ہم موو کر سکتے ہیں۔ اب دوسرے پوائنٹ کو بھی سیٹ کرتے ہیں، ایسے ہی قریب کیا، دونوں سلیکٹ کیے، ایوریج کیا، بوتھ کیا، پھر سے رائٹ کلک کر کے جوائن کر دیا، ہو گیا۔ اب تیسرے کارنر پر ہم ایک آسان طریقے کو یوز کرتے ہیں کہ ایوریج بھی ہو جائے اور جوائن بھی ہو جائے۔ دونوں کو قریب کیا، سلیکٹ کرتے ہیں، دونوں کو اب شارٹ کی کا استعمال کریں گے، کنٹرول پلس الٹ پلس شفٹ پلس جے کو پریس کریں گے تو دیکھیں بالکل ایگزیکٹ جوائننگ ہو گئی ہے۔
اس سے ایوریج اور جوائن دونوں کام ہو جاتے ہیں۔ یہ شارٹ کٹ کی آپ نے یاد رکھنی ہے۔ اب ہم اس شیپ میں چاہیں تو کلر بھی فل کر سکتے ہیں۔ بالکل ایسے یہ طریقہ کیوں پڑا؟ کیونکہ بعض اوقات آپ کی شیپ کلوز نہیں ہو تو اس میں کلر بھی نہیں ہو پاتا اور بھی بہت سے ایشوز کریٹ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یہ ٹیکنیک آپ نے یاد رکھنی ہے، اور مزید یہ کہ جب آپ ایک شیپ کی ڈپلیکیٹ بنائیں اور اسے اس شیپ کے ساتھ جوڑیں گے تو اس کے لیے آپ کو یہ ٹیکنیک یوز کرنی پڑے گی۔ اس کو میں اریز کرتا ہوں اور ایک شیپ بناتے ہیں۔ آئیڈیا کے لیے میں گائیڈ لیتا ہوں، پھر سے لی نہیں آ رہی تو اس کا کیا مطلب ہے؟ گائیڈز ہائڈ ہیں۔ کنٹرول پلس سیمی کالن پریس کرتے ہیں، شو ہو گئی ہیں۔ جتنی لائنز چاہیے وہ رکھ لیں، باقی کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں۔ پین ٹول لیتا ہوں، جو اس کا ڈیفالٹ کلر ہے وہ لگا دیتا ہوں اور فل کلر کو آف کر دیتا ہوں۔ آؤٹ لائن کلر صرف لیتا ہوں۔ اب گائیڈ لائن پر ایک کلک کرتا ہوں، ایک یہاں اور کرو بناتا ہوں۔ اس کے بعد یہاں پر لایا، گائیڈ لائن کے ایگزیکٹ اوپر اور اسکیپ کا بٹن پریس کیا، لائن اینڈ ہو گئی۔ شیپ کو سلیکٹ کر کے اس کے اوپر رائٹ کلک کر کے ٹرانسفارم میں جا کر ریفلیکٹ پر کلک کیا اور پریویو آن ہے۔ کاپی پر کلک کریں گے، کاپی بن جائے گی۔ کاپی بن گئی۔ شفٹ کو پریس رکھتے ہوئے شیپ کو ایڈجسٹ کریں گے۔ دونوں پوائنٹس کو سلیکٹ کر کے رائٹ کلک کریں گے، ایوریج کیا، پھر سے رائٹ کلک کیا، جوائن کیا، کنٹرول پلس 0 کیا، زوم آؤٹ۔ یہ والے پوائنٹ جوائن نہیں ہیں، ان کو سلیکٹ کر کے کنٹرول پلس آلٹ پلس شفٹ پلس جے کو پریس کیا، سیٹ ہو گیا۔ اب کلر فل کیا اور جہاں مرضی موو کر سکتے ہیں۔